اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ کتاب معراج السعادہ کے تیسرے باب کی تیسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں اخلاقی نصیحتیں اور اخلاقی جو بیماریاں ہیں جو انسان کے وجود پر لاحق ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے در حقیقت اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اور سب سے پہلے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان کو جب تک اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا وہ اس کے علاج کی کوشش نہیں کرتا۔ لہٰذا مریض کے لیے سب سے پہلے مرحلے پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ مریض ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل تندرست ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بالکل صحت یاب ہوں، اور اگر اس کو کوئی کہے کہ آپ بیمار ہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے فرد کو جہل مرکب کہا جاتا ہے کہ جو در واقع دو جہالتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو وہ بیمار ہے اور دوسرا اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے۔ بس دو طرح کی اس کے پاس جو ہے وہ جہالتیں ہوتی ہیں، ایک اپنی اس بیماری روحانی کا اس کو علم نہیں ہے، اور دوسرا اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے۔ لہٰذا علاج روحانی بیماریوں کا انسان کی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کے لیے انسان کے لیے جو علاج کیا جاتا ہے تو اس میں ایک قاعدہ کلیہ اور ایک قانون ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ اور قانون در واقع عام بیماریوں سے انسان کے لیے لیا جاتا ہے کہ وہاں پر اطباء کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ علم اخلاق بھی ایک جو ہے وہ روحانی علاج ہے انسان کی تندرستی کے لیے، انسان کی صحت کو درست کرنے کے لیے یہ اخلاق ایک علاج ہے، ایک بیماری کا جو ہے وہ دفع کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ معالجے کا ایک طریقہ ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، عین اسی طرح سے جب یہ انسان اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے ایک طبیب کی ضرورت ہے کہ جو اس کا علاج کرے، اور اگر انسان طبیب کی طرف رجوع نہ کرے، خود سے ہی گھر میں بیٹھ کر نسخے تجویز کرنا شروع کر دے اور خود ہی سے اپنا علاج کرنا شروع کر دے، یا کہے میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے، بالاخره ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور انہی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دے، تو آہستہ آہستہ وہ بیماری اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دیتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اور پھر ڈاکٹر اس کو جو طریقہ کار بتاتا ہے اس بیماری سے نمٹنے کا، علاج کا، حتیٰ بیماری کی تشخیص کا، عین اسی طرح سے روحانی بیماریوں کا بھی طریقہ کار وہی ہے۔ اور وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے بیماری کی تشخیص دی جاتی ہے کہ بیماری ہے کون سی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ انواع و اقسام کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں انسان کو، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ۔ تو جب وہ سارے ٹیسٹ جمع ہو جاتے ہیں، نتیجہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو ڈاکٹر ان میں سے دیکھتا ہے کہ اس مریض کو کون سی بیماری ہے۔ قدیم زمانے میں اطباء زیادہ مہارت رکھتے تھے اور یہ ٹیسٹ کے اتنے وہ آثار نہیں ہوا کرتے تھے، طریقہ کار نہیں ہوتا تھا۔ طبیب نبض کو پکڑتا تھا اور بتاتا تھا کہ اس نبض میں کون کون سے عوامل موجود ہیں،
یہ خاتون ہے تو حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، اس کا بچہ موجود ہے، تندرست ہے یا سقط کر چکا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے، اس کو دماغ کی بیماری ہے، اس کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ یہ تمام چیزیں قدیم زمانے میں نبض پکڑ کے طبیب جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے، اور پھر اسی مناسبت سے وہ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں کون سا ایسا عامل ہے جو اس بیماری کا سبب بن رہا ہے، تاکہ اس عامل کو برطرف کیا جائے۔ چونکہ اگر ہم اس کی دوائی دے دیں گے اور یہ دوائی کھا لے گا تو نتیجے میں اسے ایک شفا حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب اس ماحول میں دوبارہ جائے گا، وہی عامل دوبارہ اس کے سامنے آئے گا، دوبارہ مریض ہوگا تو دوبارہ میرے پاس آئے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے بیماری کو معین کیا جاتا ہے کہ اس انسان کو بیماری کیا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماری اس کے پاس آئی کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ اس جگہ کو تلاش کیا جائے، اس عامل کو برطرف کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس مریض کا علاج بھی شروع کر دیتے ہیں، تاکہ یہ جب دوائی کھا رہا ہے تو بالآخر اسی ماحول میں جا کر دوائی کھائے گا نا، اپنے گھر میں جا کر دوائی کھائے گا، اور اگر وہی ماحول اور وہی چیزیں دوبارہ اس کو میسر ہوں تو بیماری عود کر جائے گی، ٹھیک نہیں ہوگی، دوائی اثر نہیں کرے گی۔ لہٰذا عین اسی طرح سے یہی قاعدہ کلیہ جو ہے وہ اخلاقی بیماریوں پر بھی اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ معالجہ کلیہ اس کے لیے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوائی دے دی جاتی ہے، جو جسے آپ کہتے ہیں اینٹی بایوٹک کہتے ہیں میرا خیال ہے، وہ ہر بیماری جو اس کے اندر اس قسم کی ہوگی اس کے علاج کے لیے مفید ہے، وہ دے دی جاتی ہے۔ اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو کسی خاص مرض سے متعلق ہے، اس کی دوائی بھی مخصوص ہے۔ تو اخلاقیات میں بھی بس اوقات انسان کو ایک ایسا کلی فارمولہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم ایسے کرو تو تمہاری بیماریاں برطرف ہو جائیں گی، مثلا نماز پڑھا کرو، اول وقت میں پڑھا کرو، یہ کرو وہ کرو تو یہ تمہاری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، زیادہ درود شریف پڑھا کرو، جتنی تمہارے اندر بیماریاں ہیں سب برطرف ہو جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، یقینی بات ہے، لیکن بس اوقات انسان کو جو بیماری ہے اس کے لیے ایک اور علاج کی بھی ضرورت ہے۔ درود شریف اپنی جگہ پر، نماز اول وقت اپنی جگہ پر، لیکن اس کو ایک اور علاج کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بیماری کے عامل کو برطرف کیا جائے۔ مثلا ایک انسان ہے جو اپنے جو ہے وہ غیر صالح دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اب جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان سے کوئی بیماری اخلاقی ان سے لے لیتا ہے، اب یہاں اس کو کہیں کہ تم نماز پڑھا کرو مسجد میں، اور پھر واپس جب ان دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اسی ماحول میں ہوتا ہے، اور بات پھر وہیں ہوتی ہے، ایک دن مسجد میں آئے گا پھر ایک دن نہیں آئے گا، وہ باقاعدگی نہیں ہوگی۔ تو در واقع یہاں دونوں طرح کے علاج تجویز کیے جاتے ہیں، اخلاقیات میں بھی عین اسی طرح سے کہ جیسے عام طب میں بیماریوں کے علاج کے لیے دونوں طریقے اپنائے جاتے ہیں، ایک دفعہ اس کو معالجہ کلیہ دیا جاتا ہے، ایک کلی دوا دی جاتی ہے، ایک دفعہ معالجہ جزیہ ہوتا ہے، اسی مرض سے متعلق اس کو دوا دی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ حکیم جو ارواح کا حکیم ہے، جو انسان کی روح کا علاج کر رہا ہے، چونکہ اسے طبیب اور روحانی کہتے ہیں، جیسے ہم نے وہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کو جالینوس نے جو خط لکھا تو اس کو کہا کہ طبیب جسمانی سے طبیب روحانی کے نام، چونکہ جالینوس طبیب جسم تھا اور عیسیٰ طبیب روح تھے، تو اس نے جو طبیب جسم تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو خط لکھا۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ حکیم ارواح و معالج نفوس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اس قانون کو مد نظر رکھے، یعنی سب سے پہلے جب ایک بندہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کی بیماری کی تشخیص دیتا ہے کہ اس کی روح کو کون سا مرض لاحق ہے، پھر اس کا عامل تلاش کرتا ہے کہ کس وجہ سے اس کو یہ بیماری ہوئی ہے، اور پھر اس کی دوا دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ اس کو ساتھ ساتھ مرض کی تشخیص کے وقت ایک جو ہے وہ علاج کلی بتا دے کہ آپ یہ ذکر پڑھو، یہ ورد کرو، یہ عمل انجام دو تاکہ جتنی بیماریاں ہیں وہ برطرف ہو جائیں۔ ایک دفعہ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک جزئی وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر اس کا وہ علاج ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح سے طبیب ارواح و معالج نفس کے لیے ضروری ہے کہ اسی قانون پر عمل کرے، امراض نفسانیہ کی تشخیص کے وقت اس قانون کو اپنے ذہن میں رکھے، اور اخلاق کا حد اعتدال سے منحرف ہو جانا خود ایک بیماری ہے۔ انسان اگر معتدل مزاج نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بیمار ہے، اس کی قوہ انسانیت اخلاقی صفات کو اور اخلاقی چیزوں کو جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں اس انسان کے اندر۔ پہلی کیا ہے کہ اسے
جو ہے وہ یہ اس کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ ادراکات کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہ چیز جو اس کے ذہن میں آتی ہے اس کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو غضب کی پاور ہے، جو غصے کی پاور ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی قوت دافعہ سے جو ہے وہ برطرف کرنے کی اس میں وہ صلاحیت ہے یا نہیں۔ اور تیسری جو اس کی قوت خواہشات ہے، جسے قوہ شہویہ کہتے ہیں، اس کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ چیزوں کو جذب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اس میں وہ مشخص کرے گا سب سے پہلے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی جو بیماری ہے اس کا وہ دیکھے گا کہ اپنی اصلی مقدار کے مطابق ہے یا اس سے تجاوز کر گئی ہے۔ مثلا انسان جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درک کرتا ہے، جو سب سے پہلے بیان کیا، وہ انسان کے وہم کا تعلق ہے، قوہ وہمہ ہے جو چھوٹے چھوٹے معاملات کے زندگی کے جو ہے وہ اس کو وہ ناپ تول کرتی ہے اور اس کا معائنہ کرتی ہے اور ان کو مینجمنٹ کرتی ہے، ان کو انجام دیتی ہے۔ آیا یہ انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اس کی زندگی میں ہے ان کو محسوس کر رہا ہے، ان کو درک کر رہا ہے، ان معاملات کی مینجمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اپنے اعتدال پر ہے یا اعتدال پر نہیں ہے۔ اگر اعتدال پر نہیں ہے تو پھر اس کا علاج کیا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ پہلا مرحلہ۔ دوسرے میں اس کے غضب کی بات ہے کہ آیا اس کو غصہ آتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ابھی اس کا غصہ اسی طرح جولان میں ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اطراف میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو پٹخ دیتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ کیا اس کا مزاج کیسا ہے؟ آیا وہ جو غصے کی قوہ غضبیہ ہے وہ اعتدال پر ہے یا اعتدال پر نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ خواہشات ہیں، آیا یہ بھی اعتدال پر ہے یا نہیں۔ پس ان تینوں قوتوں کو وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا حد اعتدال پر ہیں، جو اس کے لیے ایک مقدار ہے، یا اس کے مطابق یہ حد اعتدال پر نہیں ہے۔ اگر اپنی مقدار سے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو دو ہی حالتیں ہیں، یا وہ افراط کر جائیں گی یعنی حد سے تجاوز کر جائیں گی، حد سے بڑھ جائیں گی، یا حد سے نیچے گر جائیں گی۔ دو ہی حالتیں ہیں، تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ افراط کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ بڑھ جانا، تفرید کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ کمی کی طرف اس کا جو ہے وہ رجحان ہونا۔ اور یہ دونوں بیماریاں ہیں، ان دونوں کا علاج ضروری ہے۔ جیسے جسمانی طور پر بھی افراط و تفرید ایک بیماری ہے، مثلا اگر ایک انسان میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں اچھا نہیں ہے، حد اعتدال کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح غالباً شوگر لیول بھی بیان کیا گیا، بڑھ جائے تو بھی اچھا نہیں ہے، کم ہو جائے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اور باقی بھی مسائل اسی طرح سے ہیں۔ تو انسان کی ان چیزوں کا بھی روحانی امراض پر بھی ایسے اثر ہوتا ہے۔ اس کی قوت وہمیہ کو دیکھا جاتا ہے، آیا اعتدال پر ہے یا نہیں۔ اوپر چلی گئی تو بھی ٹھیک نہیں ہے، نیچے چلی جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، غضب بھی اوپر چلا جائے یا نیچے چلا جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو قوت خواہشات ہیں وہ بھی اوپر نیچے اگر ہو جائیں تو اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی مثالیں امراض جسمانیہ میں تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، امراض روحانیہ میں بھی ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ جیسے آدمی کا مزاج حالت صحت میں غذا کا مطالبہ کرتا ہے، انسان نارمل ہے، کھانے کو اس کا دل کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان ضرورت سے زیادہ کھانے کی خواہش رکھتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے۔ یہ بیماری کس کی ہے؟ بھوک کی بیماری ہے اس آدمی کو، یعنی زیادہ کھانے کی اس میں جو ہے نا وہ ایک خواہش ایجاد ہو چکی ہے۔ خوب یہ زیادہ ہونا اچھا تو نہیں ہے، یعنی اعتدال سے زیادہ جو خواہش ہے کھانے کی، وہ جس قدر بھی کھاتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے عالمی مزید زیادہ کھاؤں۔ جیسے بعض تاریخ میں افراد ایسے گزرے ہیں کہ جتنا بھی وہ کھاتے تھے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، ان کو کھانے کی ہوتی تھی، پھر بھی کھاتے رہتے تھے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو بس اوقات انسان ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کھانے میں لگا رہتا ہے، اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، نظریں پھر بھی نہیں بنتی ہیں۔ تو یہ ایک بھوک کی بیماری ہے، یہ انسان جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا ہے، یہ بہت افراد کی کیفیت ہے۔ تفرید کی کیفیت یہ ہے کہ اصلاً انسان کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، آپ اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے کا دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ دیکھتا تو ہے لیکن اس کی رغبت کسی چیز میں نہیں ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ بس حد اعتدال یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ دو مثالیں دی ہیں تاکہ انسان اس کی مقدار کو اندازہ لگائے۔ پھر کہتے ہیں ایک دوسری مثال کہ دیکھیں کہ اس کی بھوک حد اعتدال پر ہے لیکن طبیعت ان چیزوں کی طرف میل رکھتی ہے جو صحیح مزاج والے افراد نہیں کھاتے ہیں۔ مثلا میں بالکل تندرست ہوں، میری بھوک بھی ٹھیک ہے بالکل، لیکن میں ایسی چیز کھانا چاہتا ہوں کہ جو عام نارمل انسان اپنی زندگی میں نہیں کھاتے ہیں۔ مثلا میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئلہ اٹھا کے کھا لوں، بہت زیادہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہے کوئلہ کھاتے ہیں، مٹی کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں۔ اب عام طور پر نارمل انسان اپنی زندگی میں نہ تو کوئلہ کھاتا ہے، نہ مٹی کھاتا ہے، نہ پتھر کھاتا ہے، نہ چونا کھاتا ہے،
یا جو اس دن مثال دے رہے تھے شیشہ کھانے والی مثال، اب شیشہ کون کھاتا ہے عام طور پر انسان؟ یہ جو غیر معمولی چیزوں کو انسان کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے بیمار ہے، اس کی بیماری کا علاج جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قوہ نفسانیہ جو بیان کی ہیں تینوں، یہ ان کے امراض ہیں، یہاں سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، یا افراط میں چلے جاتے ہیں یا تفریط میں چلے جاتے ہیں۔ افراط میں زیادتی ہے، تفریط میں کمی ہے، اور اصل کیفیت جو ہے وہ ان کا درمیانی حالت میں برقرار رہنا ہے۔ اب قوہ ادراک کی حد افراط کیا ہونی چاہیے؟ انسان جو سوچ رہا ہے، جو قوہ وہمیہ کا کردار ہے، اس میں حد اعتدال کیا ہے؟ حد اعتدال یہ ہے کہ حد اعتدال سے زائد فکر اور نظر کرنا، یعنی معاملات پر جب انسان سوچتا ہے تو بہت زیادہ سوچنا، فضول قسم کے شبہات، شکوک، سوالات جو انسان اپنے ذہنوں میں لاتا ہے، باتیں کرتا ہے، یعنی یہ حد اعتدال سے تجاوز کر گیا ہے۔ ایسے امور کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا جنہیں سمجھنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ مریخ میں انسان کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، کیسے جا سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، میری ابھی تعلیمات اس حد تک نہیں ہے، میں وہاں ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا ہوں، درک نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تو یقینی بات ہے کہ میری صلاحیت سے زیادہ ہے۔ جب صلاحیت سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بیمار ہوں۔ یا مثلا میں بیٹھ جاتا ہوں ملائکہ کے بارے میں سوچنا کہ آیا وہ مرد تھے یا عورت تھے، آیا وہ کھاتے ہیں تو کس طرح کا کھاتے ہیں، رات کو وہ سوتے بھی ہیں یا نہیں سوتے ہیں، تو آیا ان کو کوئی بیدار بھی کرتا ہے یا نہیں، ان کو الارم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کام کا انسان جو ہے وہ عجیب و غریب کے تصورات اپنے ذہن میں لاتا ہے، جبکہ اس کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں غور و خوض کرنے کی۔ تو یہ در واقع ایک خرابی کی کیفیت ہے کہ وہ جس چیز کو ادراک کر رہا ہے وہ اس کی قوہ مدرکہ درست نہیں ہے، اور یہ قوہ مدرکہ در واقع تفریط کی کیفیت میں ہے، اور افراط کی کیفیت بھی اس میں ہے۔ یعنی انسان جو اس کا نفس ہے، جو کوئی کمال حاصل اس کو نہیں ہوتا، اور وہ مثلاً علم غیب کے بارے میں، شعبدہ بازی کے بارے میں، مناظرہ جات کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے علم غیب حاصل کرنا ہے۔ خوب علم غیب حاصل کرنا ہے، بھئی تم علم غیب کہاں سے حاصل کر سکتے ہو؟ تمہارا کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی مناسبت ہے، کوئی سنخیت ہے؟ یا یہ جو شعبدہ بازی کرتے ہیں، آیا میں وہ حاصل کر سکتا ہوں؟ یا بس اوقات بعض جو عجیب و غریب قسم کی ریاضتیں کر کے کرتب دکھاتے ہیں وہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بھئی میں اس طرف نہیں ہوں، میری ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، وہ حد نہیں ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر اس جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے طی الارض آنا چاہیے، مجھے جو ہے وہ انواع و اقسام کے ایسے علوم کے جو دوسروں کو تسخیر کرتے ہیں، دوسروں کی روح کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، دوسرے کے ذہن کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں، میں ان چیزوں کو بھئی تمہیں ابھی جو ہے وہ پہلی کلاس کے ہو، 10ویں کلاس کے ہو، میٹرک کے ہو، ایف اے کے ہو، تمہاری وہ سطح ہی نہیں ہے، تم کہاں اپنا وقت ضائع کرنے کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے ہو۔ تو یہ در واقع ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا، یہ در واقع اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح قوہ غضبیہ میں بھی انسان کی زیادتی ایجاد ہوتی ہے۔ قوہ غضبیہ میں زیادتی جب انسان کی ہوتی ہے تو انسان حیوانات کے شبیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ کتے گلیوں میں بھونک رہے ہوتے ہیں رات کو، جو بھی ان کے پاس سے گزرے اس کو پکڑ لیں گے۔ ایسے ہی بس اوقات انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کسی کے آنے کی دیر ہے اور اس کے شروع ہو جانے کے بعد ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ دوست ہے، یہ ہمسایہ ہے، یہ دکاندار ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، بس اس کی ایک عادت ہے اور اس نے پڑ جانا ہے۔ ایسے افراد معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً جو ہے نا وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی آستینیں چڑھانے لگ پڑتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ سیدھا کر دیتا ہوں، اس کو سبق سکھا دیتا ہوں۔ یہ مزاج ہے، اور یہ در واقع مزاج جو ہے وہ انسان کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اصلاً اس میں یا بس اوقات انسان میں جو یہ حالت کم ہو جاتی ہے، جو غضب کی حالت ہے، بالکل نہ ہونا، کہ انسان کو کہا جائے کہ بے غیرت ہو جائے، اس کے سامنے اس کی کوئی گھر کی کسی خاتون کو چھیڑا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی انسان یہاں پہ در واقع اس کو غصہ آنا چاہیے، یہاں در واقع اس کو ریئیکشن کا اظہار کرنا چاہیے، یہاں وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یا جہاں انسان کی حقارت ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، وہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، لیکن چلا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی در واقع اس کی وہ قوہ غضب جو ہے وہ اسے درست تشخیص کرنا نہیں سکھا رہی ہے کہ جہاں اس کو جانا چاہیے وہاں جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے، اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں وہ جا رہا ہے۔ تو در واقع یہ اس کا ہے۔ اور پھر یعنی ایسے یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو لڑکوں اور عورتوں کا شبیہ بنا لے۔ یعنی انسان در واقع مثلا مرد ہے، ایک میچور انسان ہے، لیکن وہ بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے، تو خوب کہتے ہیں کہ در واقع یہ
جو ہے وہ اس کی قوت غضب اس کو اعتدال میں ہونی چاہیے اگر عقل کے تحت ہو تو، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے یہ ناسنجیدہ کام ہے۔ یا بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ انداز اپنا کر اس طرح سے جو ہے وہ افعال انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درواقع اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے، قوت غضب کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ یا جیسے کہتے ہیں کہ جمادات اور حیوانات پر غصہ نکالنا، یعنی انسان کو غصہ آیا ہے اس دیوار کو مارنا شروع کر دے، اپنا ہاتھ مار مار کے اس دیوار کو پیٹنا شروع کر دے۔ خوب اس دیوار کا کیا قصور ہے؟ غصہ آپ کو آیا ہے، اس غصے کو نکالنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اس دیوار کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو آپ کو اس پہ غصہ آ گیا ہے۔ یا مثلا انسان کے پاس کوئی حیوان ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، اس کو مارنا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ گلیوں میں کتے رات کو بھونکتے ہی ہیں، لیکن ایک انسان کو غصہ آ گیا پکڑنا شروع کر دے، کتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے کہ یہ میرے دروازے کے آگے بولا کیوں ہے، یا یہ کالی بلی ہے میرے دروازے کے آگے سے گزری کیوں ہے، چونکہ اس کے گزرنے سے نحوست ایجاد ہو گئے۔ یہ درواقع ایک انسان کے ذہن کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ انسان بیمار آدمی ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ یا مثلا گھر میں ہے تو گھر میں مثلا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو یا خاتون ہے یا مرد ہے، برتن توڑنا شروع کر دیں، جو قیمتی چیزیں ہیں وہ توڑنا شروع کر دیں۔ یا حتیٰ کہ بسوں کا دیکھنے میں آیا کہ انسان خود کو مارنا شروع کر دیتا ہے، یعنی خود زنی کرنا، یا انسان اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب علامتیں ہیں اس چیز کی کہ انسان بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیماری اس کی قوت غضب سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ انسان کی بیماری کی تیسری کیفیت جو اس کی قوت خواہشات سے تعلق رکھتی ہے یا قوت شہوت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ انسان کا نکاح کرنا، شادی کرنا، ازدواج کرنا۔ تو ایسے معاملات میں انسان جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ حد اعتدال نہیں ہے، اور اس حد اعتدال سے جو شخص تجاوز کرے گا یعنی بیمار ہے۔ یعنی العیاذ باللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر اس طرح کی تہمتیں لگائی جاتی تھی کہ یہ بہت زیادہ نکاح کرتا ہے اور بہت زیادہ طلاق دیتا ہے، حتیٰ کہ بس اوقات لوگوں میں یہ مثلا پھیلا دیا کہ مثلا اس کو منع کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ امام حسن مجتبیٰ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرنا، چونکہ ضرورت سے زیادہ طلاق دیتے ہیں۔ خوب یہ تہمتیں تھیں حضرت کو بدنام کرنے کی، لیکن یہ درواقع ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کو حضرت کی طرف نسبت دی گئی تاکہ حضرت کو بدنام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت کی ازدواج ہے لیکن قانون کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، معاشرتی ضروریات کے مطابق ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس حد تک افراد کرنا کہ حضرت کے لیے ان کی جو ہے وہ 200 بیگمات تھیں، 250 بیگمات تھیں، 70 بیگمات، یہ سب جو ہے وہ تہمتیں ہیں جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بدنام کرنے کے لیے لگائی گئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو بیمار ہیں، کہ جو بہت زیادہ خواتین کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں، زیادہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں بھی آپ کو ایسے مفتی حضرات دکھائی دیں گے کہ جو ہر خاتون کو دیکھتے ہیں تو ان کو شادی کی خواہش جو ہے وہ جاگ جاتی ہے، اور معاشرے میں مشہور ہیں، بڑا ان کا نام ہے، بڑی ان کی جو ہے وہ مقام ہے۔ خوب یہ درواقع بیمار انسان ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ مثلاً جہاں انسان کو جسمانی تعلق قائم کرنا چاہیے وہاں انسان اس سے بھاگ جاتا ہے، وہاں انسان جو ہے وہ نہیں قائم کرتا ہے۔ یعنی نکاح کیا ہے، زوجہ گھر میں آ گئی ہے، لیکن اس میں اصلا رغبت ہی نہیں ہے زوجہ کے قریب جانے کی، یعنی یہ آدمی بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، یہ پرہیز کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان میں کھانے کی رغبت نہیں ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اصلا دل ہی نہیں کر رہا ہے کسی چیز کو کھانے کا، یعنی بیمار ہے انسان، یہ اسے علاج کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قوت شہویہ میں کمی اگر ہو جائے تو یہ بھی بیماری کی علامت ہے۔ مثلا قوت ضرورت کے تحت انسان کوتاہی کرتا ہے، مثلا اہل و عیال سے جو ہے وہ انسان تعلقات قائم نہیں کرتا، ازدواج کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے، اپنی نسل کو منقطع کر دیتا ہے کہ اصلا میں نے نہ شادی کرنی ہے زندگی میں اور نہ ہی اپنی نسل بڑھانی ہے۔ اور یہ درواقع ایک بیماری ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ رسول خدا نے جو فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے سنت کو ترک کر دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے افراد آپ کو دکھائی دیں گے۔ لیکن پھر بعض اوقات یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے عظیم علماء نے جو ہے وہ شادی نہیں کی، خوب انہوں نے نہیں کیا تو یعنی وہ بیمار ہیں؟ نہیں، وہ بیمار نہیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور اس کی مصلحت اور کوئی اور اس کی حکمت موجود ہے، وہ بیمار نہیں ہیں، ان کے پاس مواقع موجود نہیں ہیں شادی کرنے کے، یعنی جب انہیں شادی کرنا تھی اس وقت ان کے پاس امکانات ہی نہیں تھے، اور جب وہ کہولت سن میں پہنچ گئے، ان کے پاس کوئی ہو گیا، دنیاوی اسباب ہو گئے، تو اب وہ شادی کے قابل نہیں رہے ہیں، یا بڑھاپا ہو گیا اب وہ اس
جو ہے وہ سلسلے کو نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے مسائل ہمارے جو کبار علماء ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، جیسے کل ہی ہم مسجد میں ذکر کر رہے تھے آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی کا، انہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ آیت اللہ کل ہی ذکر کر رہے تھے، کیا نام ہے ان کا، آخوند قاشی کا، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ آیت اللہ جلال الدین آشتیانی نے شادی نہیں کی۔ ایسے بڑی بڑی کبار شخصیات ہیں، لیکن ان کا مقام بہت بلند ہے تقویٰ و پرہیزگاری و پاکیزگی کے میدان میں۔ یہ کام کیوں نہیں کیا؟ چونکہ جس عمر میں انہیں یہ کام کرنا تھا اس وقت وہ کہیں اور مصروف تھے، کوئی اور ان کے مشغلے تھے، کوئی اور ان کی مصروفیات تھی، امکانات ہی موجود نہیں تھے کہ وہ شادی کر سکتے۔ ظاہر ہے جب امکان ہی نہ ہو تو انسان کا فریضہ وہاں پہ کیا ہے؟ تو اس طرح کے مسائل ہیں، ان میں جو ہے وہ خلط نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو فرد جان بوجھ کر صحیح و سالم ہونے کے باوجود، امکانات ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے کہ مجھے اصلاً نہیں کرنی ہے، اپنا نسل آگے نہیں بڑھانی ہے، بالکل ختم کر دینا چاہتا ہوں، ایسا انسان بیمار ہے۔ یا اسی طرح سے بس اوقات انسان کی قوت شہوت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ مرد ہے تو مرد سے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے، عورت ہے تو عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر رہی ہے، جبکہ فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان مرد ہے تو وہ خاتون کے ساتھ شادی کرے گا، بچے پیدا کرے گا، تولید نسل کرے گا۔ لیکن یہ جو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں بیماری موجود ہے۔ اس میں بیماری موجود ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اور علاج ظاہر ہے اگر آپ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس جا کر تلاش کریں گے تو علاج اگر نہیں ملے گا تو آپ کو اس کے لیے روحانی جو ہے طبیب کے پاس آنا ہے جو اس کا علاج کرے۔ مثلا ایک انسان جو ہے وہ حرام خوراک کے اندر جو ہے وہ مشتبہ خوراک سے پرہیز نہیں کرتا ہے، جو اس کے سامنے آ جائے حلال ہے حرام ہے فقط جو ہے نا جھپٹ پڑتا ہے اور جو ہے اس کو چھین کے کھا جاتا ہے۔ جیسے یہ بیان کر رہے تھے کہ بس اوقات ہمارے روزہ افطار ہوتا ہے تو بعض بھائی ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ دوسروں سے چھین کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ بھی دوسروں سے چھین کے روزہ افطار کرنا اصلاً جائز ہی نہیں ہے، آپ کا باطل ہو رہا ہے۔ آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے، دوسروں سے چھیننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ چوری ہے، دوسروں کے اموال کو نہیں کر، یہ در واقع بیماری کی علامتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ امراض نفسانیہ کے اسباب اور ان کا حد اعتدال سے انحراف کرنا 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم ہے کہ نفسیاتی مسائل ہیں، دوسری قسم ہے کہ کوئی بیرونی مسائل ہیں، خارجی مسائل ہیں، تیسری قسم ہے کہ جسمانی مسائل ہیں، یعنی بیرونی جب کہہ رہے ہیں یعنی جسم کے باہر سے مسائل عارض ہو رہے ہیں۔ خوب اسباب نفسانیہ کہتے ہیں وہ ہیں کہ جو آدمی کو شروع پیدائش میں حاصل ہو جاتے ہیں، آغازی میں۔ مثلاً قوت ادراک کمزور ہے، ذہن اس کا کمزور ہے، قوت شہویہ اس کی کمزور ہے۔ ایسا جیسے آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر نابالغ بچہ 15 سال کا ہو گیا لیکن ذہن اس کا 5 سال کا ہے، ذہن اس کا 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، لیکن اس کا جسم بڑھتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو بیمار ہے نا، تو وہ تو ان چیزوں کو ظاہر ہے نہیں محسوس کر پائے گا۔ اسی طرح سے اسباب خارجیہ کہ جو بے سبب عارض خارجی حاصل ہوتے ہیں، مثلا بری صحت، صحبت میں بیٹھنا، میں ایسے دوستوں میں جاتا ہوں ان دوستوں سے یہ برائی میرے اندر منتقل ہوئی ہے، وہ اگر جو ہے وہ مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتے تھے، میں بھی ایک ایسی محفل میں جا کر بیٹھ جاؤں، ان سے یہ چیز کسب کروں، یہ چیز میرے اندر ایک بیماری کی صورت میں داخل ہو جائے گی۔ بس یہ باہر سے آئی ہے میرے اندر، اور ان کی بس اوقات بیٹھ کر انسان قصے کہانیاں سنیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انسان کو متاثر کرتی ہے اور آلودہ کرتی ہے۔ ان کی خواہش اور ان کی جو مطابعت کرنا، ناشائست اعمال کا ارتکاب دینا جیسے وہ کرتے ہیں اسی طرح سے کرنا، تو یہ در واقع انسان کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں اس کا جب تک انسان کے پاس ان میں قوہ کمال حاصل نہیں ہوتا، انسان کی صحت جو ہے اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب اسباب جسمانیہ میں کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر ناخوشی ہے، مرض ہے، جس کی وجہ سے یہ صفت بد انسان کے اندر جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ مثلا جو بد اخلاقی کے اسباب ہیں وہ بھی جسمانی ہو سکتے ہیں، قوت شہویہ کی کمزوری ہے، اس کے عوامل بھی انسان کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو کوئی ایسی تقویتی دوائی دینے کی ضرورت ہے جو وہ کھائے گا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پس کہتے ہیں کہ پس معالجہ امراض نفسانیہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ کلیہ طریقہ بیان کر دیا ہے کہ آپ اس کو ایسی چیز دیتے ہیں کہ جو تمام اس کے بدن میں موجود امراض کو دفع کرنے میں کامیابی رکھتی ہے، ایسی دوائی دے دیتے ہیں۔ یہ بس اوقات
جو ہے وہ آپ ایسی چیز دیتے ہیں کہ جو اس کے نفس کے اندر ہی اس کا علاج کرتی ہے، کوئی آپ اس کو ایسا ایک ایسی تمرین بتاتے ہیں اندرونی طور پر جس کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کرتا ہے، تو پس درواقع ایک دفعہ آپ علاج کر رہے ہیں اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ معالجہ یہ کلیہ ہے، ایک ایسی اینٹی بایوٹک دینا ہے جو اس کے بدن میں موجود تمام بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی اس کو طاقت عطا کرے گی۔ اور ایک دفعہ کیا ہے طریقہ علاج جو ہے وہ امراض جسمانیہ کا علاج ہے، یعنی ابتداءً خلاف طبع مرض جو ہے وہ غذاؤں سے اس کا علاج کرتے ہیں، یعنی جو چیز اس کی طبیعت میں نہیں ہے اپوزٹ اس کو خوراک دینا، تاکہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگر کرواہٹ کا احساس ہوگا تو لذت کا احساس اس کو آئے گا۔ آپ ڈائریکٹ اس کو کوئی میٹھی چیز دے دیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میٹھی ہے یا کیا ہے، تو اس کو اپوزٹ کوئی ایسی چیز دیں گے جس سے اس کی جو وہ قوت ہے وہ بیدار ہو، جاگ جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ افراد جس کی طبیعت گرم ہے اس کو سرد قسم کی غذائیں کھلانا، تاکہ وہ اس کی جو گرمی ہے بدن کی وہ تھوڑا نرمی کی طرف آئے۔ تو جس کے جو بیماری جس کے مزاج میں سردی ہے اس کو برعکس گرمی والی غذائیں کھلانا تاکہ اس کے مزاج میں گرمی آئے۔ اور اسی طرح سے کسی کا اگر مرض جو ہے وہ خفیف ہے تو اس مرض کو دفع کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان اس طرح کی دوائی دیتا ہے کہ جو ہلکی بیماری کے لیے، اور کسی کا مرض اگر شدید ہے تو اس کو اس طرح کی دوائی دیتے ہیں کہ جو شدید بیماری میں انسان کے لیے مفید واقع ہوتی ہے۔ بس کہتے ہیں ایسی حالت میں دوا اور شربت ناگوار بس اوقات انسان کو پلایا جاتا ہے، کڑوی کڑوی کسیلی کسیلی دوائی کھلائی جاتی ہے، اور اگر دوائی فائدہ نہیں دیتی ہے اس انسان کو تو پھر اسے بس اوقات زہر سے اس کا علاج کیا جاتا ہے، چونکہ کڑوی سے کڑوی دوائی اس کو دے دیا ہے، اس سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کو زہر دیا جاتا ہے، تھوڑا سا یہ جو حیوانات ہیں ان کا زہر انسان کو دیا جاتا ہے، البتہ یہ طبیب کا کام ہے، وہ دیتا ہے تاکہ اس پہ اس کا اثر ہو۔ اور یہ آپ دیکھیں آج کل اطباء جو ہیں یہ سانپ کے زہر سے، بچھو کے زہر سے انواع اقسام کی دوائیاں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اس سے انسان کا علاج کر سکے۔ قدیم زمانے میں اس طرح کی تحقیق نہیں ہوتی تھی، وہ ڈائریکٹ ڈنگ مرواتے تھے، ڈائریکٹ حیوان لے آتے تھے یا وہ چیونٹی لے آتے تھے، اس چیونٹی سے وہ کاٹتی تھی انسان کو اور اس سے وہ علاج ہوتا تھا۔ یہ قدیم زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا۔ کہتے ہیں پہلے اگر وہ کڑوی دوائی سے علاج نہیں ہوتا تو پھر اس کو زہر دیا جائے گا، اگر زہر سے اس کا علاج نہیں ہوتا تو اس کو گرم کوئی چیز جو ہے وہ اس کے زخم پر لگائی جاتی ہے تاکہ اس کا وہ جلے، اس کا بدن جلے، تاکہ اس سے جو ہے وہ علاج کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو بس اوقات انسان کے جسم کا حصہ ہی کاٹ دیتے ہیں، چونکہ اب اس کے علاج کا ان کے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے روحانی بیماریوں کے علاج کے بھی یہ طریقے اطباء ارواح و نفوس جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، جو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تاکہ یہ چیپٹر انشاءاللہ کل ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں ان نورانی اور اخلاقی مطالب کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں ان روحانی امراض کا علاج عطا فرمائے، ہم ان کا علاج کر سکیں اور ایک معتدل انسان بن سکیں۔ دعا گو ہیں خالق متعال اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے اس گھر کو محفوظ فرمائے۔ حاضرین جو ہمیں سن رہے ہیں اور جو آئندہ سنیں گے، خداوند متعال ان پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خداوند متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، اور سب سے بڑی مراد منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔